بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 15 ملاحظہ فرمائیں۔ پرتاپ سنگھ غالباً وہ آدمی ہے جو تمہارے ساتھ خانقاہ میں داخل ہوا تھا؟ مہاراج وانگ ونگ جائے نے پوچھا۔ ہاں وہ میرا چاچا ہے، اسے شاید گولی لگی تھی، ویزان بولا۔ ہاں اسے گولیاں لگی تھی، وانگ ونگ جائے نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں اسلحے سے کام لینا ہوگا لڑکے، تمہارا چاچا اب اس دنیا میں نہیں، اس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ وحیدان سناٹے میں آ گیا، ایک لمحے کو تو یوں لگا جیسے اس کا پورا جسم مفلوج ہو گیا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی سی نظروں سے بوڑھے کی طرف دیکھنے لگا، اس کے دماغ میں غبار صاحب بھرا جا رہا تھا، اور پھر وہ بیٹھے بیٹھے جھولنے لگا۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی جا رہی تھی۔ بوڑھے مہاراج وانگ ونگ جائے نے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا اور بڑی آہستگی سے فرش پر لٹا کر اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دینے لگا۔ پھر اس نے گلاس فرش پر رکھ کر اس کے گال تھپ تھپائے۔ وحیدان نے آنکھیں کھول دی، اس کے چہرے کی رنگت ایک دم بدل گئی تھی۔ مہاراج نے الماری میں سے ایک بوتل نکال کر اس میں بھرے ہوئے سیال کے چند قطرے پانی میں ملا کر اسے شروع سے بتانے لگا کہ وہ کون ہے اور اس خوفناک کہانی کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی تھی۔ جب سنگاپور میں رہنا مشکل ہو گیا تو چاچا پرتاپ سنگھ بھیس بدل کر مجھے یہاں لے آیا۔ پہلے ہم کوالالمپور آئے، کیما ہماری تلاش میں وہاں بھی پہنچ گیا۔ ہم بال بچے تھے۔ اسی رات ہم چوری چھپے کوالالمپور سے نکل آئے، اور آج رات میں خاموش ہو گیا۔ چند میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مہاراج وانگ ونگ جائے کو دیکھتا رہا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ آج رات میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ چاچا پرتاپ سنگھ نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ اس نے بتایا کہ دارا نے ہمارا سراغ لگا لیا ہے۔ وہ ٹیلی فون پر دھمکی دی ہے کہ صبح 10 بجے سے پہلے مجھے اس کے حوالے کر دیا جائے، بصورت دیگر وہ چاچا پرتاپ کو بھی ہلاک کر دے گا۔ چاچا پرتاپ نے ہوٹل کے ویٹر کو کچھ رقم دے کر ایک گاڑی کا انتظام کیا۔ ہم چوری چھپے ہوٹل سے فرار ہوئے، مگر انہیں پتہ چل گیا اور ایک گاڑی ہمارے پیچھے لگ گئی۔ چاچا پرتاپ کا خیال تھا کہ اس خانقاہ میں داخل ہو کر ہم ان سے بچ جائیں گے، لیکن موت نے چاچا پرتاپ سنگھ کو جھپٹ لیا۔ وہ بہت اچھا آدمی تھا۔ میرے ڈیڈی سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اپنے مذہب تک سے بغاوت کر ڈالی تھی۔ اس نے داڑھی اور کیس منڈوا دیے تھے۔ مجھے ان لوگوں سے بچانے کے لیے بلا کر اس نے اپنی جان بھی دے دی۔ اس نے میرے مرتے ہوئے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب تک زندہ رہے گا مجھ پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ وہ واقعی مجھ پر زندگی کا سایہ بن کر رہا، اور اب میری آواز گھٹ کر رہ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور پھر میں ہچکیوں سے رونے لگا۔ مہاراج وانگ ونگ جائے اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آ گیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، زندگی کا نام ہی نشیب و فراز کا ہے۔ اچھے برے وقت انسان پر آتے رہتے ہیں، دشواریوں پر قابو پانا ہی حوصلہ مندی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ تم کم عمری میں ہی ان مشکلات کے بھنور میں پھنس گئے ہو، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ تم ایک حوصلہ مند بچے ہو۔ نہیں، میں تمہیں بچہ نہیں کہوں گا، تم تو ایک بہادر اور دلیر نوجوان ہو۔ اب تم میری پناہ میں آگے ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دشمن کا سایہ بھی تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ میں تمہاری ان باہوں میں فولاد بھر دوں گا۔ لیکن مہاراج، میں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، دارا بینکاک میں موجود ہے، اگر اس نے مجھے تلاش کر لیا تو؟ نہیں، اب وہ تمہیں تلاش نہیں کر سکے گا، مہاراج نے جواب دیا۔ وہ تمہیں اس وقت تک تلاش نہیں کر سکے گا جب تک میں نہیں چاہوں گا۔ کیا میں پرتاپ چاچا کو دیکھ سکتا ہوں مہاراج؟ میں نے کہا۔ اس کا یہاں کوئی نہیں ہے، اس کی آخری رسومات کون کرے گا؟ اس کا انتظام ہو جائے گا، مہاراج نے کہا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، پولیس نے پرتاپ سنگھ کی لاش ہاسپٹل بھجوا دی تھی۔ صبح ہی تمہیں ہاسپٹل لے جاؤں گا، آخری بار دیکھ لینا۔ اب تم سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ وہاں سونے کے لیے فرش ہی تھا جس پر چادر بچھی ہوئی تھی۔ مہاراج ونگ وانگ تو اٹھ کر اس چبوترے پر لیٹ گیا جسے میں نے بیڈ ہی تصور کر لیا تھا۔ میں فرش پر بچھی ہوئی چادر پر لیٹ کر تکیے کے لیے ایک موٹی سی کتاب اٹھا کر سر کے نیچے رکھ لی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دارا کا فون آنے کے بعد جب ہم ہوٹل سے نکلے تھے تو اس وقت رات کا 1:30 بجنے والا تھا، اور اب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کیا بجا ہوگا۔ کمرے میں نہ تو کوئی گھڑی تھی اور نہ ہی کھڑکی یا روشن دان جس سے باہر کی فضا دیکھ کر وقت کا اندازہ لگایا جا سکتا۔ میں نے گردن گھما کر مہاراج کی طرف دیکھا، وہ پتھر کے چبوترے پر لیٹتے ہی سو گیا۔ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر طمانینت سی تھی۔ مجھے بڑی حیرت تھی کہ وہ بوڑھا شخص کس طرح اطمینان سے پتھر پر سو گیا تھا۔ مجھے نیند نہ آنے کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ فرش مجھے چبھ رہا تھا۔ میں بڑے ناز و نام میں پلا تھا، اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے مجھے ماں باپ کی تمام تر توجہ حاصل تھی۔ انہوں نے میری آسائش اور آرام کا ہر سامان مہیا کر رکھا تھا۔ میری ہر خواہش پوری کی جاتی، مجھے ذرا سی تکلیف ہوتی تو وہ دونوں تڑپ اٹھتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ گلی میں سائیکل چلاتے ہوئے میں گر گیا تھا۔ میرے بازو اور گھٹنوں میں رگڑ لگنے سے خون رسنے لگا۔ مجھے حالانکہ زیادہ تکلیف نہیں تھی، لیکن ممی بد حواس تھی، وہ مجھے فوراً ہی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے میری رگڑ کھائی ہوئی کھال پر لال دوا لگا کر ممی کو تسلی دی کہ معمولی بات ہے، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اور مجھے بھی یاد ہے کہ اس کے کئی روز بعد تک ممی اپنے ہاتھ سے میرا منہ ہاتھ دھلاتی اور اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلاتی رہی تھی۔ یہ ماں باپ بھی عجیب ہوتے ہیں، اولاد کی معمولی سی تکلیف نہیں دیکھ سکتے۔ میرے ماں باپ نے میرے بڑے ناز و نخرے اٹھائے تھے اور اب میں ننگے فرش پر پڑا کروٹیں بدلتے ہوئے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔
مجھے نیند نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرا دماغ اس وقت منتشر خیالات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ کوئی بات بھی ڈھنگ کی نہیں سوچ پا رہا تھا۔ پرتاپ سنگھ کا خیال مجھے بار بار تکلیف دے رہا تھا، اور جب دارا کم کا خیال آتا تو روح تک کانپ اٹھتی۔ میرے خیال میں وہ دنیا کے شفاق ترین انسان تھے۔ انہوں نے جس طرح میرے ماں باپ کو قتل کیا تھا، وہ منظر یاد کر کے میرا دل کانپ اٹھتا تھا، اور اس کے بعد تو موت کے فرشتے کی طرح وہ میرے پیچھے لگ گئے تھے۔ کتنے حملے ہوئے تھے مجھ پر، کتنے بے گناہ مارے گئے تھے، مگر ہر مرتبہ میں بچتا رہا۔ پرتاپ سنگھ واقعی مجھ پر زندگی کا سایہ بنا ہوا تھا، اور اب وہ سایہ ہٹ گیا تھا۔ پرتاپ سنگھ مجھے سنگاپور سے بچا کر لے آیا تھا، اور یہاں اس کے دوست اتم سنگھ نے اسے مہاراج وانگ ونگ یائے سے ملنے کو کہا تھا۔ اس کے خیال میں مہاراج وہ شخص تھا جو ہمیں دارا اور کم جیسے بیڑیوں سے نجات دلا سکتا تھا۔ پرتاپ اپنی زندگی میں تو مہاراج تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی موت نے مجھے مہاراج وانگ ونگ یائے کو سونپ دیا تھا۔ چاچا پرتاپ سنگھ میرا ساتھ چھوڑ چکا تھا، اور اب میں مہاراج ونگ وانگ یائے کے رحم و کرم پر تھا۔ یہ بوڑھا ابتدا ہی میں میرے لیے پراسرار ثابت ہوا۔ اس کی عمر 70 کے لگ بھگ تھی۔ وہ تو خود اتنا کمزور سا لگ رہا تھا، وہ شاید دوسروں کی مدد کا محتاج تھا۔ میری حفاظت کیا کر سکے گا، لیکن وہ جس طرح پتھر کے چبوترے پر اطمینان سے سو رہا تھا، اس پر مجھے بڑی حیرت تھی۔ میری آنکھوں میں جلن سی ہونے لگی، دماغ میں غبار سا بھرتا جا رہا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور تمام خیالات کو ذہن سے جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگا، اور ملا کر وقت کو مجھ پر رحم آ گیا اور میں نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ اور پھر مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے اوپر جھکا ہوا ہو۔ سانس میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، اور بڑی مشہور کن سی مہک میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول دی اور اس چہرے کو غور سے دیکھنے لگا جو میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ نیند کا خمار آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، اور میں نے اس چہرے کو پہچان لیا۔ وہ پاتونگ تھی۔ بڑا حسین چہرہ تھا اس کا، اور بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی اس کے ہونٹوں پر۔ میں نے آنکھیں کھولی تو وہ کسی قدر پیچھے ہٹ گئی۔ آہان چاؤ، میں اس کا مطلب تو نہیں سمجھ سکا، لیکن جب سیدھے ہاتھ کو ایک مخصوص انداز میں حرکت دی تو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے ناشتے یا کھانے کو کہہ رہی ہے۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ میں نے کلائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ گاؤ، پاتونگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عجیب عورت تھی۔ میں نے وقت پوچھا تھا اور وہ مجھے گانے کو کہہ رہی تھی۔ میں نے پھر کلائی کی طرف اشارہ کیا تو اس نے ایک بار پھر گاؤ کہا، اور اس مرتبہ اس نے ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں اور دوسرے ہاتھ کی 4 انگلیاں میرے سامنے کر دی۔ میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ وہ مجھے گانے کو نہیں کہہ رہی تھی بلکہ وقت بتا رہی تھی۔ 9 بجے تھے۔ پھر اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا اور اسی کمرے سے باہر لے گئی، اور مختلف رائے میں گھومتے ہوئے مجھے اس باتھ روم میں لے آئی جہاں میں پہلے غسل کر چکا تھا۔ ٹب بھرا ہوا تھا۔ اس نے اسی خوشبودار سیال کے چند قطرے پانی میں ٹپکا دیے اور مجھے اشارہ کیا۔ اس مرتبہ اس کے سامنے کپڑے اتارتے ہوئے مجھے شرم سی محسوس ہوئی۔ میں اسے بازو سے پکڑ کر دروازے کے قریب لے گیا اور باہر دھکیل دیا، اور دروازہ بند کرتے ہوئے مجھے اس کے ہلکے سے کی آواز سنائی تھی۔ میں نے جسم پر ساڑی کی طرح لپیٹی ہوئی چادر اتار کر ایک طرف ٹانگ دی اور ٹب میں گھس گیا۔ ٹھنڈے اور خوشبودار پانی میں غسل کر کے میری ساری کسل مندی دور ہو گئی۔ ٹب سے نکل کر میں نے تولیے سے جسم خشک کیا اور وہی چادر دھوتی کی طرح لپیٹ کر باہر آ گیا۔ پاتونگ مجھے اپنے کمرے میں لے آئی اور میری وہ چادر تبدیل کر دی۔ دوسری چادر پہلے جیسے مخصوص انداز میں لپیٹی گئی تھی۔ وہ مجھے ایک اور کمرے میں لے آئی۔ یہ بہت بڑا کمرہ تھا جہاں تقریباً 2 فٹ چوڑی لمبی لمبی لاتعداد میزیں بچھی ہوئی تھی۔ میزوں کے دونوں طرف لکڑی کے بینچ رکھے ہوئے تھے۔ چند بخشو مختلف جگہوں پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ یہ اس وارڈ خانقاہ کا ڈائننگ ہال تھا جہاں اس وارڈ کے بخشو کھانا کھاتے تھے۔ ان میزوں کی تعداد اور لمبائی دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس خانقاہ میں کتنے بخشو ہوں گے۔ پاتونگ نے مجھے ایک جگہ بٹھا دیا اور کچن سے میرے لیے ناشتہ لے آئی۔ 2-3 چیزیں جو میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ میں نے سموسے جیسی ایک چیز اٹھا کر چکھی۔ اس کا ذائقہ بھی سموسے جیسا تھا۔ میں نے اس سموسے اور ایک پیالی چائے پر اکتفا کیا اور پاتونگ کی طرف دیکھتا ہوا اٹھ گیا۔ میرے لیے یہ باعث اطمینان تھی کہ ڈائننگ ہال تہہ خانے میں نہیں تھا بلکہ خانقاہ کی پچھلی طرف واقع تھا۔ اس کی اکبی کھڑکیاں غالباً کسی گلی میں کھلتی تھی۔ پاتونگ برتن کچن میں رکھنے گئی تو میں موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اس طرف گلی میں چھوٹی دکانوں پر مشتمل تنگ سا بازار تھا۔ بیشتر دکانوں پر ایسی چیزیں نظر آ رہی تھی جو کسی مزار پر نذرانے کے طور پر چڑھائی جا سکتی ہیں یا تحائف کے طور پر لے جائی جا سکتی ہیں۔ بدھ کے چھوٹے چھوٹے مختلف مجسمے ہر دکان میں بھرے ہوئے تھے۔ اس تنگ سے بازار میں خاصا رش تھا۔ مجھے وہاں کھڑے ہوئے 2 منٹ سے زیادہ نہیں ہوئے تھے کہ پاتونگ نے قریب آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے ڈائننگ ہال سے باہر لے آئی۔ اس مرتبہ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے جانے کی بجائے ایک اور کمرے میں لے آئی، اور یہاں میں مہاراج وانگ ونگ یائے کے ساتھ ایک پولیس آفیسر کو دیکھ کر چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ ایک لمحے کو تو میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ یہ بوڑھا کہیں مجھے پولیس کے حوالے تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا یہ خدشہ بے بنیاد نکلا۔ پاتونگ مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ مہاراج نے مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پولیس آفیسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ انسپیکٹر پھوکٹ ہے، قتل کیس کا انچارج۔ یہ کم اور دارا کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ وہ کون ہے اور تمہیں کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ سب کچھ تفصیل سے بتاؤ۔ مجھے ایک بار پھر اپنے والدین کے قتل سے اب تک کے واقعات تفصیل سے بیان کرنا پڑے۔ میں نے سنگاپور کے انسپیکٹر چیانگ شو کے بارے میں بھی بتایا کہ سنگاپور میں وہ اس کیس کو ڈیل کر رہا تھا۔ ہم لوگوں میں گفتگو انگریزی میں تھی۔
इंस्पेक्टर पोकट की अंग्रेजी ज्यादा अच्छी नहीं थी। वो अटक अटक कर बोल रहा था, बीच में थाई जबान के अल्फाज भी बोल जाता, जिसकी वजाहत महाराज को करनी पड़ती। हमारा ये मीटिंग सेशन तकरीबन 2 घंटों तक जारी रहा। फिर मुझे बताया गया कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना होगा ताकि मैं आखिरी मरतबा प्रताप सिंह को देख सकूं। महाराज वांग विंगजाई ने दरवाजे की तरफ रुख करके किसी को आवाज दी। फौरन एक बख्शू दरवाजा खोलकर अंदर आ गया और दोनों हाथ बांधकर उसके सामने झुक गया। महाराज ने उससे कुछ कहा और वो बाहर निकल गया। तकरीबन 10 मिनट बाद इंस्पेक्टर पोकट तो खानका के सामने वाले दरवाजे से चला गया और महाराज मुझे लेकर रायदारियों में घूमता हुआ साइड स्ट्रीट के एक दरवाजे से बाहर आ गया। गली में एक स्टेशन वैगन खड़ी थी। एक बख्शू ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और हम दोनों अंदर बैठ गए। वैन के शीशे तारीक थे, ना तो अंदर से बाहर देखा जा सकता था और ना बाहर से अंदर। ड्राइवर और पिछली सीटों के दरमियान भी स्याह रंग का एक पर्दा पड़ा हुआ था। हमारे बैठने के फौरन ही बाद स्टेशन वैगन हरकत में आ गई। स्टेशन वैगन चंद मिनट बाद ही सुइयापार रोड पर वाकई एक हॉस्पिटल की इमारत के सामने रुक गई। हम जब वैगन से उतरे तो हॉस्पिटल के मरकजी दरवाजे पर इंस्पेक्टर पोकट अपने चंद मातहतों के साथ मौजूद था। हर पुलिस वाले के बेल्ट में रिवाल्वर लटका हुआ था और वो सब बहुत मोहताज नजर आ रहे थे। हम इंस्पेक्टर के साथ गेट में दाखिल हुए। रास्ते में मिलने वाला हर शख्स मारांग विंग वांग याय को देखकर झुक रहा था। इससे मुझे अंदाजा हुआ कि लोगों के दिलों में महाराज का कितना एहतराम है। हम हॉस्पिटल की मुख्तलिफ रायदारियों में चलते हुए मुर्दा खाने में आ गए। बहुत वसी कमरा था। अंदर दाखिल होते मुझे यूं लगा जैसे बर्फ खाने में आ गया हूँ। कमरे में हल्की सी धुंध थी। कमरे की दीवारों के साथ मेज की दराजों की तरफ बड़े बड़े कैबिनेट बने हुए थे। हर दराज पर नंबर भी लिखा हुआ था। कमरे में पहले से मौजूद एक आदमी ने इंस्पेक्टर पोकट का इशारा पाकर एक दराज को बाहर खींच लिया। महाराज ने मुझे इशारा किया तो मैं दराज के करीब आ गया और फिर चाचा प्रताप सिंह का चेहरा देखकर मेरे होंठों से करासी खारिज हो गई। मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका। मेरा मोहसिन, मेरा मुरब्बी, जिसने कदम कदम पर मुझे सहारा दिया था, मेरी हिफाजत की थी, वो मेरे सामने मुर्दा पड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी, जैसे कह रहा हो, देखा, मैंने अपनी जिंदगी में किसी दुश्मन को तुम्हारे करीब नहीं आने दिया। मैंने तुम्हारे बाप से किया हुआ वादा पूरा कर दिया, सब रखा। मैं सिसकियां भरने लगा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू उस शख्स को खराजे अकीदत पेश कर रहे थे जिसने मुझे दुश्मनों से बचाने के लिए अपने धर्म से भी बगावत कर दी थी। महाराज ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे वहां से पीछे हटा लिया। अटेंडेंट ने दराज बंद कर दी और हम मुर्दा खाने से बाहर आ गए। कुछ जज्बात की शिद्दत और कुछ कमरे की यक बस्तगी की वजह से मैं अब भी होले होले कांप रहा था। इंस्पेक्टर पोकट हमें लेकर एक दफ्तर नुमा कमरे में आ गया। प्रताप सिंह और तुम गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में दाखिल हुए थे। इंस्पेक्टर पोकट मेरी तरफ देखते हुए कह रहा था, प्रताप सिंह तो अभी इस दुनिया में नहीं रहा और तुम्हें महाराज ने अपनी पनाह में ले लिया है, लेकिन तुम इस बात को ज़हन नशीन रखोगे कि लॉ एंड आर्डर का कोई मसला पैदा नहीं करोगे। हम अपनी तफ्तीश जारी रखेंगे और प्रताप सिंह के कातलों की गिरफ्तारी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और वो चंद लोगों खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, प्रताप सिंह सिख था, यहाँ सिख भी बड़ी तादाद में आबाद हैं। मैंने उसकी आखिरी रसूमात के लिए उनकी वेलफेयर सोसाइटी से रब्ता किया, लेकिन तुमने बताया था कि प्रताप सिंह का कोई दोस्त भी यहाँ है, उसके बारे में कुछ बता सकते हो? उसका नाम उत्तम सिंह है, मैंने जवाब दिया। उसकी टेलरिंग और रेडीमेड गारमेंट्स की बहुत बड़ी दुकान है, लेकिन मैं दुकान का पता नहीं बता सकूंगा। पता बताने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया। उत्तम सिंह को शहर का हर वो शख्स जानता है जो अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, इंस्पेक्टर पोकट ने कहा और फिर महाराज की तरफ मुड़ गया। आपको जो जहमत हुई उसके लिए माजरत चाहता हूँ महाराज। वो महाराज के सामने झुक गया। हम इंस्पेक्टर के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ गए और स्टेशन वैगन में बैठ गए। इंस्पेक्टर पोकट और उसके मातहत गेट के पास रुक गए। स्टेशन वैगन हरकत में आ गई। खानका से हॉस्पिटल जाने में सिर्फ चंद मिनट लगे थे, लेकिन वापसी पर वैगन तकरीबन 1.5 घंटे तक चलती रही। मैंने 1-2 मरतबा उलझी हुई नजरों से महाराज की तरफ देखा भी था और महाराज ने हर मरतबा सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया और बिलाखिर स्टेशन वैगन एक जगह रुक गई। मेरा ख्याल था कि महाराज दरवाजा खोलकर नीचे उतरेगा, लेकिन वो इत्मीनान से अपनी जगह बैठा रहा। 10 मिनट गुजर गए। मैं कुछ बेचैनी सी महसूस करने लगा और फिर किसी और गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी। चंद सेकंड बाद स्टेशन वैगन का दरवाजा खुला। सामने 3-4 बख्शू खड़े थे। वो सब महाराज को देखते ही झुक गए। महाराज ने तेज लहजे में उनसे कुछ कहा और फिर एक बख्शू ने आगे बढ़कर मुझे बाजुओं से पकड़ा और वैगन से नीचे उतार लिया। चारों तरफ वीराना था। दूर दूर तक कोई आबादी तो क्या, किसी जीरू का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। सड़क की दूसरी तरफ भी एक छोटी बंद वैन खड़ी थी। उसकी खिड़कियों के शीशे भी स्याह थे। मुझे नहीं मालूम कि वैन के पिछले हिस्से में कोई बैठा हुआ था या नहीं, लेकिन स्टीयरिंग के सामने खौफनाक शक्ल वाला आदमी बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर भी बख्शू जैसा गिरवे रंग का लिबास था। जिन बख्शू ने मुझे स्टेशन वैगन से उतारा था उनमें से 2 की शक्लें तो बहुत ही खौफनाक थी। उन सब के सर गंजे थे। लगता था जैसे कुछ ही देर पहले सरों पर उस तरह फिरवा कर आए हों। धूप में उनके सर चमक रहे थे। ये सूरत दिल कर मेरे दिल पर खौफ सा तारी होने लगा। मैं खामोश खड़ा परेशान नजरों से इधर उधर देख रहा था। मुझे इन बख्शों के हवाले करते हुए महाराज वांग विंग चाय ने मुझसे कुछ नहीं कहा था। एक बख्शू अब भी वैन के दरवाजे के सामने खड़ा बड़े मोदबाना अंदाज में उससे बातें कर रहा था।
پھر وہ بھی پیچھے ہٹ گیا اور اسٹیشن ویگن کا دروازہ بند کر دیا۔ اسٹیشن ویگن حرکت میں آ گئی اور یو ٹرن لیتی ہوئی اس طرف چلی گئی جس طرف سے آئی تھی۔ ایک بخشو نے ابھی تک مجھے بازو سے پکڑ رکھا تھا، اسے شاید خدشہ تھا کہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں، لیکن میرا بھاگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس ویرانہ میں کہاں جا سکتا تھا؟ دوسرے بخشو نے وین کا پچھلا دروازہ کھول دیا اور مجھے آگے دھکیلتے ہوئے وہ سب وین میں بیٹھ گئے۔ وین حرکت میں آ گئی اور یو ٹرن لیتے ہوئی مخالف سمت میں روانہ ہو گئی۔ میرا خیال تھا ہم اس شہر سے میلوں دور تھے اور کسی آبادی سے ہمارا فاصلہ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے دل پر طاری خوف بڑھتا جا رہا تھا، میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ مہاراج نے مجھے ان کے حوالے کیوں کیا تھا اور یہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے تھے؟ ایک انجانا سا خوف اور وسوسے بڑھ رہے تھے، لیکن پھر میں نے ان منفی خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا۔ مہاراج وانگ ونگ جائے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا تھا، اس نے تو مجھے دشمنوں سے بچانے کا وعدہ کیا تھا، مجھے کسی دشمن کے حوالے کیسے کر سکتا تھا؟ وین تقریباً آدھا گھنٹہ اسی سڑک پر چلتی رہی۔ اسی دوران میں کسی گاڑی کی آواز سنائی نہیں دی اور پھر وین دائیں طرف مڑ گئی۔ یہ غالباً کچی یا پتھریلی سڑک تھی، بہت بری طرح سے جھٹکے لگ رہے تھے۔ میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دونوں بخشو غالباً میرا دل بہلانے کے لیے ہنس ہنس کر مجھ سے باتیں کر رہے تھے، لیکن ہنسنے سے ان کے چہرے کچھ اور زیادہ خوفناک ہو رہے تھے۔ ان کی کوئی بات میرے پلے نہیں پڑ رہی تھی اور میں خاموش بیٹھا سہمی ہوئی نظروں سے باری باری ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بلاخر وین ایک جگہ رک گئی۔ ایک بخشو نے مجھے بازو سے پکڑ کر نیچے اتارا۔ میرا خیال تھا کہ وہ پہلے کی طرح میرا بازو پکڑے رکھے گا، لیکن اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں ان کے قریب کھڑا پریشان نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ جس جگہ وین رکی تھی وہ ایک چھوٹا سا میدان تھا اور اسے تقریباً 100 گز آگے ایک ٹیلے پر ایک خانقاہ نظر آ رہی تھی۔ عمارت کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ عرصے سے ویران پڑی تھی، چاروں طرف تحد نگاہ ویرانہ تھا۔ تیز ہوا سے جاڑیوں کی سرسراہٹ کی آواز ایک عجیب سا تاثر پیدا کر رہی تھی۔ وین اس میدان سے گزر کر خانقاہ والے ٹیلے کی طرف پچھلی طرف چلی گئی اور وہ بخشو مجھے لے کر خانقاہ میں آ گئے۔ خانقاہ 2 حصوں پر مشتمل تھی۔ ایک حصہ 12 دری کی طرح کھلا تھا، کئی ستون تھے جن کا پلستر جگہ جگہ سے ادھرا ہوا تھا۔ دوسرا حصہ ایک بڑے ہال پر مشتمل تھا، اس میں بھی کئی ستون تھے۔ بڑی بڑی کھڑکیوں سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ اس خانقاہ کی پچھلی طرف بھی کوئی عمارت تھی۔ ہال میں پہلے سے 2 بخشو موجود تھے۔ میرے ساتھ آنے والا ایک بخشو ان سے باتیں کرنے لگا اور پھر وہ مجھے بخشو لے کر خانقاہ کی طرف آ گئے۔ اس طرف نشیب میں چند چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ایک کھاڑا سا بنا ہوا تھا جس کے چاروں طرف موٹے موٹے رسے تنے ہوئے تھے۔ ایک کمرے میں 2 بدھ رائبہ عورتیں کھانا تیار کر رہی تھیں۔ کمرے کی دیواریں دھوئیں سے کالی تھی، کھانا پکانے والے برتن بھی کالے ہو چکے تھے۔ ان عورتوں میں ایک ادھیڑ عمر عورت تھی اور دوسری جوان عورت، میرے خیال میں اس کی عمر 30 سے زیادہ نہیں تھی۔ ان دونوں عورتوں نے اسی طرح کا لباس پہن رکھا تھا جیسے میں نے شہر والی خانقاہ میں پاتون کے جسم پر دیکھا تھا۔ ایک چادر لنگی کی طرح بندھی ہوئی تھی اور دوسری چادر نے جسم کا بالائی حصہ ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ دونوں بخشو مجھے ان عورتوں کے حوالے کر کے چلے گئے۔ جوان عورت مجھے دوسرے کمرے میں لے آئی۔ یہ رہائشی کمرہ تھا، فرش پر دری بچھی ہوئی تھی اور کچھ اور چیزیں بھی بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تم بہت تھکے ہوئے لگتے ہو، یہاں آرام کرو، میں اپنے کام سے فارغ ہو کر آؤں گی تو تم سے باتیں کروں گی، اس عورت نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ڈرو نہیں، تم دوستوں میں ہو، عورت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں حفاظت کے خیال سے یہاں بھیجا گیا ہے اور یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ اگر تم چاہو تو ادھر ادھر گھوم پھر بھی سکتے ہو۔ ویسے میرا نام پھی پھی ہے، تم بے تکلفی سے مجھے اس نام سے پکار سکتے ہو۔ اچھا اب تم بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آؤں گی۔ پھی پھی مجھے کمرے میں چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ 1 گھنٹے بعد پھی پھی مجھے آ کر لے گئی۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ ہم پیگواڑ کی 12 دری میں آ گئے جہاں ایک بہت بڑی چادر بچھی ہوئی تھی اور تمام بخشو ایک دائرے کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر ایک کے سامنے مٹی کا ایک پیالہ اور ایک پلیٹ رکھی ہوئی تھی۔ پلیٹ ذرا گہری تھی اور مٹی ہی کی بنی ہوئی تھی۔ پیالوں میں پانی بھرا ہوا تھا۔ درمیان میں چادر پر ایک پتیلا رکھا ہوا تھا جو دھوئیں سے کالا ہو رہا تھا۔ پتیلے میں دلیے سے ملتی جلتی کوئی چیز بھری ہوئی تھی جس سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ پھی پھی مجھے ساتھ لے کر بیٹھ گئی اور دوسری عورت بخشوں کے سامنے رکھی ہوئی پلیٹوں میں دلیا ڈالنے لگی۔ میری پلیٹ بھی بھر دی گئی۔ دوسرے بخشو بڑے مزے لے لے کر دلیا کھاتے رہے اور میں اپنی پلیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ پھی پھی نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے انگلی سے پہلے تو اس دلیے کو چکھا۔ وہ غالباً چاول تھے جس میں مسالے اور کچھ اور چیزیں بھی ملی ہوئی تھی۔ ذائقہ اتنا برا نہیں تھا۔ ویسے اگر بھوک لگی ہو تو ذائقے کی پرواہ کون کرتا ہے؟ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ہر چیز انڈیل لی جاتی ہے۔ میں بھی وہ دلیا کھا گیا۔ کھانے کے بعد کمرے میں آ کر پھی پھی نے مجھے شربت کا ایک گلاس پلا دیا۔ وہ شربت اگرچہ میٹھا تھا مگر اس کا ذائقہ کچھ عجیب سا تھا۔ شربت پینے کی فوراً بعد مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور میں وہیں دری پر لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر بعد گہری نیند سو چکا تھا۔ آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا سا تھا، لیکن کھلے ہوئے دروازے سے باہر ہلکی سی دھوپ نظر آ رہی تھی۔ سورج اپنا دن کا سفر مکمل کر کے غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ میں کچھ عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ شربت میں شاید کوئی نشہ چیز ملی تھی جس سے میں اتنی گہری نیند سویا تھا اور سر میں دکھن اور بھاری پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ سر پر ہاتھ رکھتے ہی مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں اپنے آپ میں کیا تبدیلی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، دیوار پر ایک چھوٹا سا آئینہ ٹنگا ہوا تھا۔ میں نے لپک کر وہ آئینہ اتارا اور دروازے کے قریب جا کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگا۔
آئینے پر نظر پڑتے ہی میرا دماغ بگ سے اٹھ گیا. میرے سر سے بال اور بھویں مونڈ دی گئی تھی. میں اپنی جگہ پر بے حرکت کھڑا آئینے میں اپنے بد ہوئے دھولیے کو دیکھتا رہ گیا. اب یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ مجھے شہر سے میلوں دور اس ویرانے میں واقع اس خانقاہ میں کیوں بھیجا گیا تھا. ایک وجہ تو یہ تھی کہ مجھے دشمن کی نگاہوں سے اوجھل رکھا جائے گا، اور نمبر 2 یہ کہ مجھے یہاں مارشل آرٹ کی ٹریننگ دی جانے والی تھی تاکہ میں اس قابل ہو سکوں کہ مجھے اپنی حفاظت کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہ پڑے اور میں اپنی قوت بازو پر بھروسہ کر کے دشمنوں سے مقابلہ کر سکوں. یوں تو مارشل آرٹس کے بہت سے اسٹائل ہیں، ہر اسٹائل کسی خاص علاقے سے منسوب ہے اور ہر اسٹائل کا ایک اپنا مقام ہے. تھائی لینڈ میں کک باکسنگ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اسے قومی کھیل کا درجہ بھی حاصل ہے. یہاں دوسرے اسٹائلوں کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. موئے تھائی کا اپنا ایک فلسفہ ہے. ایک روایت کے مطابق اس کی ابتدا 15ویں صدی کے اختتام یا 16ویں صدی کے آخر میں اس وقت ہوئی جب تھائی لینڈ اور برما ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھے. تھائی فوج کا ایک سپاہی بری فوج کی قید میں چلا گیا تھا. فوجی کو برمی فوجیوں کی حفاظت میں ایک ایسی جگہ قید کیا گیا جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی. تھائی قیدی نے فرار کا منصوبہ بنا لیا اور وہ خالیات 12 مسلح بری فوجیوں کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دے کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. نائی خانون ٹوم نامی وہ تھائی سپاہی وطن واپس پہنچا تو بہت جلد اس کی شہرت پورے ملک میں پھیل گئی. اسے قومی ہیرو کا درجہ دے دیا گیا اور شہنشاہ ناروے سو آن کے حکم سے نائی خانون ٹوم کے خالیات لڑائی کے فن کو فوجی تربیت کا ایک لازمی حصہ قرار دیا گیا. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ عربی فن پورے ملک میں پھیل گیا اور اسے باقاعدہ قومی کھیل کی حیثیت حاصل ہو گئی. موئے تھائی میں حریف ایک دوسرے پر آزادانہ حملہ کرتے ہیں. ہاتھ یا پیر سے جسم کے کسی بھی حصے پر ضرب لگائی جا سکتی ہے، جبکہ کھیل کے دوران میں سر پر ضرب لگانا فاؤل سمجھا جاتا ہے. لیکن عام لڑائی میں اس بات کی پرواہ نہیں کی جاتی کہ حریف کے جسم کے کس حصے پر ضرب لگتی ہے. پہلے یہ کھیل واقعی خالیات کھیلا جاتا تھا، لیکن اب اس میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں. کوئی خطرناک ہتھیار اگرچہ اب بھی استعمال نہیں ہوتا، لیکن اس قسم کے دستانے خاص طور پر ہتھیار کرائے جاتے ہیں جن سے حریف کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے. اس خانقاہ میں آنے کے دوسرے دن میری ٹریننگ شروع کر دی گئی. مجھے صبح 5 بجے جگا دیا گیا. پھی پھی کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ اس خانقاہ میں صرف ان بخشوں کے لیے کھانا پکانے کے لیے آئی ہے، لیکن یہ انکشاف میرے لیے خاصا دلچسپ ثابت ہوا کہ وہ بھی موئے تھائی کی ماہر تھی. وہ صبح سویرے مجھے اٹھا کر جوگنگ کے لیے لے گئی. ننگے پیر پتھریلی زمین پر دوڑنا میرے لیے عذاب بن گیا تھا. میں تو کبھی ننگے پیر گھر کے فرش پر بھی نہیں چلا تھا اور یہاں مجھے پتھروں پر دوڑایا جا رہا تھا. میں زیادہ دور تک اس کا ساتھ نہیں دے سکا اور ایک جگہ رک کر ہانپنے لگا. پھی پھی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر دوڑنے لگی، لیکن اس مرتبہ بھی میں زیادہ دور تک نہیں جا سکا. ہم ایک ٹیلے کی دوسری طرف نکل گئے. میرا سانس بری طرح پھول گیا تھا. میں ایک جگہ بیٹھ کر سانس پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا. پھی بھی میرے قریب آ گئی اور مجھے بتانے لگی کہ کسی بھی کھیل کے لیے اسٹیمنا ضروری ہوتا ہے. جوگنگ، ایروبکس اور یوگا جیسی ایکسرسائز سے اسٹیمنے کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے. ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے اس سے آگے نشے میں تحد نگاہ دان کے کھیت پھیلے ہوئے تھے اور فضا دان کی مہک سے رچی ہوئی تھی. چند منٹ بعد پھی پھی نے ایک بار پھر میرا ہاتھ پکڑا اور آہستہ آہستہ دوڑنے لگی. پھی پھی کے بارے میں میرا اندازہ بالکل درست نکلا. وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی. اس نے اپنے کیریئر کی ابتدا درس و تدریس سے کی تھی. اسکول میں ٹیچر کی ملازمت شروع کرنے کے ساتھ ہی اس نے موئے تھائی کی ٹریننگ بھی شروع کر دی. پہلے اس نے ایک اور استاد سے تربیت حاصل کی اور پھر مہاراج وانگ ونگ جائے کی شاگردی میں آ گئی. اس کا شمار وانگ ونگ جائے کے چند ان شاگردوں میں ہوتا تھا جو اس کے بہت قریب تھے. وانگ ونگ جائے کا بہت نام تھا. اسے پورے ملک میں گرینڈ ماسٹر کا درجہ حاصل تھا. موئے تھائی سیکھنے کا شوقین ہر کوئی اس کی شاگردی میں آنا چاہتا تھا. لیکن پھر یکا یک مہاراج وانگ ونگ جائے کے اعتبار بدل گئے اور وہ مذہب کی طرف مائل ہوتا چلا گیا اور بالآخر وہ شہر کی ایک بڑی خانقاہ سے وابستہ ہو گیا. وہ خانقاہ سے بہت کم باہر نکلتا، لیکن شاگردوں سے اس کا رابطہ قائم تھا. اس نے اپنا جم تربیت گاہ اپنے چہیتے شاگرد پھو پھانگ کو سونپ دیا. مہاراج وانگ ونگ جائے خانقاہ سے وابستہ ہوا تو پھی پھی اسکول کی ملازمت چھوڑ کر واٹ میں آ گئی اور راہبہ بن گئی. وہ کئی سال تک خانقاہ میں آنے والے بدھا کے زائرین کی خدمت کرتی رہی. 1.5-2 سال تک تو وہ دیہی علاقوں میں گھوم پھر کر بدھا کی تعلیمات کی تبلیغ کرتی رہی. ان تبلیغی دوروں کے دوران میں اسے مارشل آرٹ کی آزمائش کا موقع بھی ملا. تبلیغی پارٹیوں سے وابستہ بدھ بخشو جنگلوں اور ویرانوں میں میلوں پیدل چل کر بستیوں تک پہنچتے تھے. کئی روز تک فاقوں سے ناتا رہتا اور دوران سفر میں لٹیروں اور راہ زنوں سے بھی واسطہ رہتا. ان تبلیغی پارٹیوں سے واسطہ بخشوں کو خاص طور پر مارشل آرٹ کی تربیت دی جاتی تھی تاکہ دوران سفر میں وہ خالیات ہوتے ہوئے بھی شیطانی قوتوں کا مقابلہ کر سکے. کچھ عرصہ بعد پھی پھی کے ویرانے میں واقع اس خانقاہ میں بھیج دیا گیا جہاں بخشوں کو موئے تھائی کی تربیت دی جاتی. پھی پھی کو یہاں آئے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے اور ان 2 برسوں میں وہ صرف 2 یا 3 مرتبہ شہر گئی تھی. ان 2 عورتوں کے علاوہ وہ 6 بخشو تھے جو اس خانقاہ سے وابستہ تھے. وہ سب کے سب اپنے فن کے ماسٹر تھے اور یہی سب مل کر یہاں آنے والے بخشوں کو موئے تھائی کی تربیت دیتے تھے. ایک ہفتہ پہلے ایک گروپ ٹریننگ مکمل کر کے گیا تھا
اور آج کل یہ لوگ فارغ تھے، لیکن فارغ اوقات میں بھی ان کا اپنا ٹریننگ کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور ان کے معمولات میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ بیری ایبروبکس، یوگا اور جوگنگ کی تربیت بھی پی کی ذمہ داری تھی، جبکہ اسٹریچنگ اور ابتدائی ٹریننگ کا ذمہ سامولی نامی ایک اور بخشو نے لیا تھا۔ سامولی وہی بخشو تھا جس نے وین میں مہاراج وانگ ونگ سے بات کی تھی۔ مجھے اس خانقاہ میں رہتے ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ میری ٹریننگ کا سلسلہ جاری تھا۔ روزانہ شام کو یہ تمام بخشو رنگ میں آپس میں مقابلے کرتے۔ وہ سب اپنے فن کے ماسٹر تھے۔ میں رنگ میں بیٹھا بائر بڑی دلچسپی سے ان کے مقابلے دیکھتا، بڑا مزہ آتا رہا تھا۔ ان 3 مہینوں میں روزانہ باقاعدگی سے میرا سر مونڈا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے احتجاج بھی کیا کہ میرے سر پر بال تو ہیں نہیں، اس طرح چلانے کا کیا فائدہ، مگر سامولی نے مجھے بری طرح ڈانٹ دیا تھا کہ ان معاملات میں مجھے احتجاج کا کوئی حق نہیں ہے۔